الحمد لأهله والصلاة إلى أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آ گئی ہے ساقی کوثر کی باری واہ واہ اٹھ گئی قصر دنا سے پردہ داری واہ واہ یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری واہ واہ رب آرینی کہتے بھی ہیں لن ترانی ہے جواب ادن منی کہہ دیا خود ذات باری واہ واہ حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم تیرے جوڑے کے تلے کونین ساری فرش سے تا عرش اور عرش سے بھی ماورا کیا کہوں پہنچی کہاں تیری سواری واہ واہ امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے شوقت ان کی واہ واہ قسمت ہماری واہ واہ وہ بھلا معلوم کیسے ان کا سائل خیر سے دونوں عالم میں ہے جن کا فیض واہ واجب الاحترام سادہ احترام و سادہ احترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً با امید شفاعت صغریٰ و کبریٰ و حصول صحت مریضہ پیش کرنے کے بعد دعا کو خالق کبریاء ہم سب کی حاضری اپنے دربار لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالی حق بیان کرنے حق سننے سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاضرین محترم رجب المرجب کا مہینہ اور اس بابرکت مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں مولا مرتضیٰ اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں مولا مرتضیٰ آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں ہم علماء کرام سے اکثر یہ سنتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کی تو سیر تھی کائنات کی معراج تھی میں صرف آپ کے ذوق کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گفتگو کیسی سننی ہے روایتی گفتگو سننی ہے یا سیر حاصل گفتگو سننی ہے جو آپ میں بہت زیادہ سمجھدار ہے جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے وہ بے شک نہ بولے لیکن جو رسول کا کمی ہے بات چہرے بڑے خوبصورت ہوتی ہے نا سمجھدار سر پہ ٹوپی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بولے تو شاید شان میں کمی آ جائے تو بولے گا تو تیری شان بڑھے گی تو میرے نبی کے غلام کائنات کی معراج ہو رہی تھی مصطفیٰ کی سیر ہو رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس پر دلائل سے پہلے میں ایک جو ہے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت میرے نبی کے غلام 10:05 ہو چکے ہیں اور 11 بجے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لے لوں گا لیکن آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ اپنے نرم و نازک بستر چھوڑ کر حضور کی محفل میں آ گئے ہیں تو پوری توجہ سے گفتگو سننے کی کوشش کریں میرے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبوت جو ہے نا یہ انسانیت سے ایک بلند نو ہے۔ نبوت انسانیت سے ایک بلند نو ہے، جیسے حیوانات میں انسان بلند ہے، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، جیسے حیوانات میں انسان بلند ہے، اسی طرح انسانیت میں نبوت بلند ہے۔ اچھا، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ انسان اور انسانیت ایک چیز ہے۔ انسان مرکب ہے 4 چیزوں کا، ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ انسانیت مرکب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی چیز جو مومن کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے حکمت، دوسری ہے عدالت، تیسری ہے سخاوت اور چوتھی ہے شجاعت۔ فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں ہونا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان نہیں، اس کے اندر انسانیت ہے۔ اور پھر نبوت کے لیے ضروری کیا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے پاس نجابت ہوتی ہے، اعلیٰ خاندان ہوتا ہے، نبی کے پاس فضیلت ہوتی ہے، نبی صاحب تصرف ہوتا ہے۔ اگر حقوق جو ہے اللہ اکبر امت نہ مانے تو پھر نبی معجزہ دکھا کر مجبور کر دیتا ہے کہ امت مانے کہ نبی اور ہے، میں اور ہوں۔ حضرت محترم، نبوت جو ہے یہ انسانیت سے بلند نو ہے، لیکن اگر ہم اس جملے کو نہ سمجھ سکیں تو تعجب اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اپنی نو کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم نبوت کو کیسے سمجھیں؟ جب ہم اپنی نو کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم نبوت کو کیسے سمجھیں؟ میں ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہم تیسری جماعت کے طالب علم سے پوچھیں کہ 16ویں جماعت کو پڑھانے والے پروفیسر کا علمی مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تو وہ بتانے سے قاصر ہے، مگر ایک جملہ ضرور کہتا ہے کہ پروفیسر مجھ سے بلند ہے، پروفیسر مجھ سے بلند ہے۔ فرمایا اگر مقام نبوت کی سمجھ نہ آئے نا تو اتنا ضرور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی ہم سے بلند ہے۔ اور پھر ہم مقام نبوت کو سمجھ کیوں نہیں سکتے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں مرکب 2 چیزوں کے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح، اور جہاں بھی کوئی چیز مرکب آ جائے وہ وحدت کے مقام کو سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ نے اس انسان پہ روح عطا فرمائی اور وہ روح حیوان کے پاس بھی ہے، اس کی وجہ سے حیوان اور انسان اس میں قدر مشترک ہے۔ وہ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، وہ چلتا ہے، انسان بھی چلتا ہے، وہ بولتا ہے، انسان بھی بولتا ہے، وہ کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، مگر پھر اللہ نے فضل فرمایا کہ اس انسان کو ایک اور روح عطا فرمائی جس کو ہم روح ملکوتی کہتے ہیں۔ اس روح کے آنے کی وجہ سے انسان حیوان سے بلند ہو گیا، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ انسان حیوان سے جو ہے وہ بلند ہے۔ اللہ نے انسان کو حیوان سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اب یہ روح حضور جب انسان کے وجود میں آئی تو اس روح کی جو ہے ترقی ہے، کیونکہ یہ روح عالم ملکوت کی چیز ہے، یہ بلندی کی طرف جاتی ہے، یہ طہارت کی طرف جاتی ہے، اور اس روح کی انتہا یہ ہے کہ ایک وجود کے اندر ہے مگر وجود کا سایہ نہیں ہے، وجود کے اندر ہے مگر اس وجود کا سایہ نہیں ہے۔ اور اگر اس وجود پر کوئی کپڑا آ جائے تو اللہ اس روح کی برکات کے صدقے سے، اس وجود کی برکات کی صدقے سے اس لباس کا سایہ بھی ختم کر دیتا ہے، اور کائنات والوں کو کہتا ہے کائنات والوں جس کا سایہ محبوب کی مانند نہیں ہو سکتا اس کا ہمسایہ محبوب کی مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جس کا سایہ محبوب جیسا نہ ہو، اللہ اکبر، کیونکہ سایہ جو ہے وہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب میں نے تو تیرا سایہ ہی نہیں بنایا، کیونکہ کائنات میں اپنی تعریف کے لیے مصطفیٰ کو بنایا تھا، اور جب مصطفیٰ کو بنا کر دیکھا
مصطفیٰ کی تعریف کے لیے کائنات کو بنا دیا۔ اب حضور یہ روح اس پر ایک مقام آیا، یہ معراج تھی انسانیت کی، یہ روح تھی مگر سایہ نہیں تھا۔ اور جب لباس آیا اللہ اکبر تو اللہ نے اس لباس کا سایہ بھی ختم فرما دیا۔ صدیوں بعد وہ لباس جو دامن مصطفیٰ کے جس نے بوسے لیے تھے، وجود مصطفیٰ کو جنہیں مس کیا تھا، اگر صدیوں بعد بھی ہم اس کو دھوپ میں لے کر گئے تو کلندر پاک کہتے ہیں اس کا سایہ اس وقت بھی نہیں تھا۔ اور یہ بات بتا رہی تھی کہ یہ جس نے مصطفیٰ کے وجود کے بوسے لیے ہیں، اللہ نے جسم کا سایہ بھی ختم کر دیا، اللہ نے آنے والے اس وجود پر لباس کا اب یہ حضور روح کے مدارج ہیں۔ بعض دفعہ روح اس مقام پر پہنچ گئی اور بعض دفعہ روح اتنی پستی میں گئی، یا روح مر گئی یا انسان زندہ ہے، چل رہا ہے مگر حیوانوں کی طرح ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا جب روح بیمار ہو جائے، جب جسم بیمار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر روح بیمار ہو جائے نا تو یہ دنیا کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عالم ملکوت کی چیز ہے۔ پھر اس روح کے علاج کے لیے اللہ عالم ملکوت میں نمائندے تیار کرتا ہے، عالم ملکوت سے اپنے نمائندے زمین پر بھیجتا ہے اور وہ آ کر اس روح کی تربیت کرتے ہیں، اس روح کو زندہ کرتے ہیں۔ مگر آنے والوں کا مقام یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں آ کر نہیں پڑھتے، اللہ انہیں عالم ملکوت میں پڑھا کر بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، عالم ملکوت سے یہ ہستیاں پڑھ کر آتی ہے اور پھر میرے مصطفیٰ کی محفل کا نقیب بول کر کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کائنات والو، تم کہتے ہو محمد کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، میں ان کی محفل کا نقیب ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا بعد میں ہے۔ کتاب وجودی پہلے پڑھا کر، آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر مجھے پنجابی کا سہارا لینا پڑے گا۔ فرمایا کتاب وجودی پڑھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء سب کی تربیت فرما کے کتاب وجودی پڑھا کر کائنات میں بھیجا، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جنہیں رب بناتا ہے نا وہ تیری طرح نہیں ہوتے، کیونکہ تو ہے خاکی، تو جسے بنائے گا وہ خاکی ہوگا، وہ ہے اللہ نور السماوات والارض، وہ جسے بنائے گا وہ نور ہوگا، جسے تو بنائے گا وہ بے اختیار ہوگا، جسے وہ بنائے گا وہ محمد مختار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک مزید مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہری مطلب یہ اتنی روح چیزیں ہیں، ان کو علماء کرام نے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ جمادات سب سے نیچے ہیں، نباتات اوپر ہیں، پھر اوپر آگے حیوانات، پھر ہے انسان۔ توجہ کرنا، جمادات محنت کر کے نباتات نہیں بن سکتے، نباتات محنت کر کے حیوانات نہیں بن سکتے، اور حیوانات سارے مل کر انسان نہیں بن سکتے، اور سارے انسان مل کر نبی نہیں بن سکتے، اور سارے نبی مل کر محمد نہیں بن سکتے۔ توجہ ہے میری طرف؟ سارے نبی مولانا کے سوچ میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیری تو بات ہی نہیں، یہاں تو بات ہی رسولوں کی ہو رہی ہے، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ فرمایا کائنات والوں، جمادات محنت کر کے نباتات نہیں بن سکتے، نباتات محنت کر کے حیوانات نہیں بن سکتے، حیوانات محنت کر کے حیوان نہیں بن سکتے، حیوانات محنت کر کے انسان نہیں بن سکتے، اور سارے انسان مل کر جو ہے نبی نہیں بن سکتے، اور 1,23,999 ملا کر محمد نہیں بن سکتے۔ مجھے کہنے دے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور کی رسالت تمام نبیوں کی نبوتوں اور رسالتوں کی جامع ہے، تو پھر حضور کا معراج بھی تو تمام نبیوں کے اللہ اکبر معراجوں کا جامع اور ان پر محیط ہونا چاہیے۔ اس لیے رب کہتا ہے کائنات والو، ہر نبی کو میں نے معراج کروائی، مگر وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گیا، مگر جب آمنہ کے
باری آئی عالم خلق نیچے رہ گیا، عالم امکان نیچے رہ گیا، عالم مکان نیچے رہ گیا، میرا محبوب سدرہ سے آگے تشریف لے گیا۔ جب حضور کی نبوت رسالت تمام نبیوں کی رسالتوں کی جامع اور ان پر محیط ہے، تو پھر حضور کی معراج بھی، یہ جملہ توجہ سے سننے والا ہے، حضور کا معراج بھی تمام نبیوں کے۔ آئیے حضور عالم تصور میں ایک عیسائی کے پاس گیا، اس سے جا کر میں نے پوچھا اللہ کو مانتے ہو؟ کہا اللہ کو مانتے ہو۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا اللہ ایک ہے۔ کہا دیکھا ہے؟ کہا جناب نہیں دیکھا۔ کہا پھر کیسے مانتے ہو؟ کہا میرے پادری نے بتایا ہے، میرے پادری نے بتایا ہے۔ میں عالم تخیل میں اس پادری کے پاس چلا گیا، اس سے جا کر پوچھا خدا کو مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا ایک مانتے ہو؟ کہا ایک مانتا ہوں۔ کہا دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ میں کہا کس سے سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پوپ سے سنا ہے۔ جب پوپ کے پاس گیا تو اس سے چلتے چلتے وہ کہتے ہیں بڑے پوپ نے بتایا۔ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، سب کہتے ہیں عیسیٰ نے بتایا۔ عیسیٰ سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا میں نہیں، 1,23,999 انبیاء کرام جو کائنات میں تشریف لے کر آئے، کسی نے بھی۔ اب دیکھیے حضور 1 مہینے کے بعد رمضان کا چاند چڑھ جائے گا، اور جو پورا سال مسجد میں نہیں جاتا وہ یکم رمضان کو ضرور بڑی مسجد میں رونق ہوگی، اور رات کے 10 بج رہے ہوں گے اور استاد محترم مصلی پر بیٹھے ہوں گے، انتظار ہو رہا ہوگا چاند چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا۔ اگر چڑھ جائے تو تراویحاں پڑھ لیں۔ حضرت محترم ایک بندہ اندر داخل ہوا، وہ کہتا استاد جی کہ مہربانی کرو تراویحاں پڑھاؤ۔ آخر بچہ کیوں؟ آخر جی چاند چڑھ گیا۔ کہا دیکھا ہے؟ کہا جناب دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، کیونکہ مدینے والے بادشاہ فرماتے ہیں چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند کو دیکھ کر عید کرنی ہے۔ بھائی نے محترم تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، وہ کہتا ہے حضور تراویح پڑھائیں۔ فرمایا تو نے چاند دیکھا ہے؟ اسی طرح حضور سے حدیں آتی رہی اور سارے آ کر کہتے رہے جی جی صرف سنا ہے سنا ہے سنا ہے۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر کہتا ہے قاری صاحب مہربانی کرے تراویح پڑھائیں۔ کہا جناب کیوں؟ آپ وہ شخص بول کر کہتا ہے جناب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کائنات والوں اگر رمضان کا روزہ رکھنا ہو تو چاند دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور اللہ کی وحدانیت 1,23,999 آئے، سارے کہتے رہے سنا ہے سنا ہے، جبریل سے سنا ہے۔ میرے نبی کے غلام ہر وقوع کے اندر شاہد وہ مانا جاتا ہے جس نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو۔ فرمایا محبوب معراج کی رات ذرا آ جانا تاکہ 1,23,999 کی بات پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے کہ اس کائنات میں ایک ایسا بھی ہے جو معراج کی رات گیا تھا اور رب نے سامنے بٹھا کر کہا تھا محبوب دیکھ لیا، بس ایک کو ایک نے دیکھ لیا، تنہا نے تنہا کو دیکھ لیا، یکتا نے یکتا کے دیکھ لیا۔ کہا محبوب اب جا کر اعلان کر دینا من رآنی فقد رأى الحق، دیکھتے مجھے رہو مانتے اس کو۔ تو حضور جو بھی وقوع ہو نا اس کے اندر گواہ وہ اہم ہوتا ہے جس نے بولیے۔ اور یہاں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں اگر حضور پہلے آ جاتے، توجہ کرنا، اگر حضور پہلے آ جاتے تو باقی انبیاء کی ضرورت ہی نہ رہتی، کیونکہ جب دیکھی ہوئی گواہی آ جائے پھر سنی ہوئی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا 1,23,999 سنی سنائی باتیں کرتے رہے، سارے
بتا دیا کہ میں گیا اور جا کر دیکھ کر آیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب گواہی حضور یہ مستقل گواہی جب میرے محبوب نے دے دی. فرمایا جا میرے محبوب اب ختم نبوت کا تاج تیرے سر مقدس پر رکھ رہا ہوں. اچھا حضور عموماً علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جبریل لینے آیا. ذرا توجہ کرنا میری بات میں. اگر جبریل لینے آیا تھا تو سدرہ پہ رک کیوں گیا؟ اگر جبریل لینے آیا تھا تو سدرہ پہ رک کیوں گیا؟ آپ دیکھیے حضور آپ کے بچے نے کسی باہر کے ملک میں جانا ہے اور پہلی دفعہ جا رہا ہے. توجہ کرنا میری بات کی طرف. وہ شخص ایجنٹ جا کر آپ کو ترکی کی بارڈر پہ چھوڑ دیتا. جب ترکی کے بارڈر پر وہ ہمارے ایک نوجوان کو چھوڑ رہا تھا تو نوجوان نے اس کا بازو پکڑ لیا. کہا بھائی تو نے تو کہا تھا میں منزل پہ پہنچاؤں گا اور تم نے مجھے رستے میں چھوڑ دیا. بھائی ایک بات توجہ سے سن لے, میں نے آگے نہیں جانا کیونکہ اگلا رستہ مجھے پتہ نہیں ہے. جہاں سے مجھے لے کر آئے تھے نا, جہاں سے مجھے لے کر آئے تھے مجھے وہیں پاکستان کی حدود میں پہنچایا جائے, کیونکہ اگلے رستے تو میں جانتا نہیں ہوں. میں کہ میرے مدینے والے بادشاہ اگر جبریل تجھے لینے آیا تھا تو سدرہ تک تو ساتھ تھا, آگے کیوں نہیں جا رہا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. یہ میرا محبوب وہ ہے نہ کبھی راہ بھولا ہے نہ کبھی راہ بھٹکا ہے. بعض لوگوں کو ابھی تک مثال کی سمجھ نہیں آئی. سمجھ آتی تو چہرے پہ رونق بھی آتی. حاجین محترم یہ بد عقیدگی کا کتا نکالنا پڑے گا. تب یہ عقیدے والا کنواں پاک ہوگا. جو ہمارے اندر بد عقیدگی کا کتا ہے اس کو نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا. پھر جا کر ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی سمجھ آئے گی. اگر جبریل لینے آیا تھا تو سدرہ پہ رک کیوں گیا تھا؟ سدرہ پہ رک کے کہہ رہا تھا آقا میں آگے نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟ کہا حضور اب آپ کی تجلی کا فروغ ہے, اب حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہونے والی ہے. نہ براق برداشت کر سکتا ہے نہ جبریل برداشت کر سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا جبریل کیسی یاری ہے, لے کر آئے تھے تو ساتھ چلو نا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل یہاں عقیدہ کیا دینا چاہتے ہو؟ عقیدہ ایک کر جبریل بتا رہا ہے کائنات والوں میں محمد جیسا نہیں, محمد میرے جیسا نہیں. اگر مصطفیٰ میرے جیسے ہوتے تو میں بول کر کہتا جب جبریل کا پر جل رہا ہے محمد کا بازو کیسے بچ سکتا ہے؟ آ کر رک جائیں. جب میں مصطفیٰ کو جانے دے رہا ہوں تو بتا رہا ہوں نہ میں محمد جیسا ہوں نہ محمد میرے جیسا. توجہ ہے میری طرف؟ کوئی ایمان تازہ ہوا ہے تو بولے. کہا جبریل جاؤ. اب حضور ذرا غور کرنا, عالم مکان میں تو سمت تھی نا, جہت بھی تھی, مشرق بھی تھا, مغرب بھی تھا, خوف بھی تھا, تحت بھی تھا, لیکن لا مکان میں بھائی لا مکان میں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ جنوب ہے نہ شمال ہے نہ سمت ہے نہ جہت ہے نہ فوق ہے نہ تحت ہے, مگر میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں. گویا مصطفیٰ بتا رہے ہیں یہ دنیا تو میرا دفتر ہے, گھر تو میرا ادھر ہی ہے. اور خود تو بعد میں اگر کوئی اپنے گھر جائے نا تو اس کو اپنا رستہ یاد ہوتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. ارے یہ مصطفیٰ بھٹکا نہیں ہے, یہ راہ بھولا نہیں ہے, بلکہ سیدھا وہاں سے چلا اور سیدھا میری بارگاہ میں پہنچا. فرمایا کائنات والوں ذرا غور تو کرو, جو ادھر کے راستے نہیں بھولتا وہ زمین کے راستے کیسے بھول سکتا ہے؟ جو ادھر کے راستے نہیں بھولتا وہ ادھر کے راستے
جو ادھر کے راستے نہیں بھولتا وہ ادھر کے راستے کیسے بھول سکتا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری بات علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی معراج، توجہ ہے میری طرف، مجھے بتائیے یہی مصطفیٰ ہے، اگر قدم مکے میں لگے تو آواز آتی اللہ اقسم بہذا، میں کیسے کہوں یہ میرے مصطفیٰ کی معراج ہے؟ حضور یہاں سے چلے، مدینے کی سرزمین آئی، ایک نماز 50,000 کے برابر ہو گئی، بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس کو بھاگ لگ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان، حضور لا مکان تک پہنچے، چلے عرش اولا پر حضور کھڑے ہیں، مولوی کہتا ہے یہ عرش اولا کی نہیں مصطفیٰ کی معراج ہے، میں عقیدہ تمہیں دیتا ہوں، تمہیں ماننا پڑے گا۔ علماء فقہا فرماتے ہیں آج جہاں حضور محو استراحت ہے، زمین کا وہ حصہ جو حضور کے وجود کے بو سے لے رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اب مجھے بتا کہ یہ عرش کی معراج ہے یا مصطفیٰ کی معراج ہے؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، وضحا مرحبا۔ اچھا معراج کہتے کس کو ہے؟ اس لفظ پر ذرا غور فرمائیے، حضور مقام یہ ہو نا، مقام یہ بندے کا مقام ہے اور بندہ یہاں پہنچ جائے، یہ ہے معراج۔ جہاں یہ مقام ہے نا بندے کا، اس سے بلند مقام پر پہنچ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ معراج ہے۔ اور جب حضور عرش پر پہنچے اور جوڑے سمیت حضور کھڑے ہوئے تو عرش کہہ رہا تھا آقا آج تو میری معراج ہو گئی، محبوب تیری سیر ہو رہی ہے، محبوب تیری سیر ہو رہی ہے اور میری معراج ہو رہی ہے۔ کائنات والو ذرا غور تو کرو، جناب موسیٰ علیہ السلام جب آپ کوہ طور پر آئے، بکہ نور میں آئے، وادی ایمن میں آئے، اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں فخلعنا علیک۔ موسیٰ یہ جوڑے ذرا اتارنا، گویا آج سب کچھ میرے لیے اتارنا۔ کیا؟ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے جوڑوں کو اتار دے، کیونکہ یہ مقام قرب ہے، یہ حضوری والا مقام ہے، اپنے جوتوں کو اتار دے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، حضور اپنے گھر سے مکہ سے چلے سدرۃ المنتہا تک، اللہ کے دربار تک، کسی جگہ بھی یہ صدا نہیں آئی۔ گویا آج جب جس مقام پر موسیٰ کھڑا ہے، میرے مصطفیٰ نے سفر شروع کرنے سے پہلے وہ مقام تو حاصل کر لیا تھا، اس مقام پر مصطفیٰ کھڑے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی، یہ اپنی خواہشوں سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی۔ ہاں اگر الفاظ جبریل لے کر آئے تو یہ قرآن ہے، اور اگر قلب مصطفیٰ سے القاء ہو تو یہ حدیث ہے۔ مجھے بتائیے جس کا سوچنا منشا الہی ہو، جس کا بولنا کلام الہی ہو اور جس کا کرنا عمل الہی ہو، وہاں نسیان کیسا، وہاں بھولنا کیسا، وہاں بھٹکنا کیسا۔ فرمایا محبوب جس مقام پر آج موسیٰ کھڑا ہے نا، تو اس مقام سے بہت پہلے میں تمہیں داد دے رہا ہوں کہ تم نے اپنے سفر کو شروع کیا تو ہر چیز کی نفی کی، اور مجھے کہنا پڑا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے انتہائی مختصر سے وقت میں۔ اگر مثال دینا چاہوں تو آپ کو قیامت تک نہیں بھولے گی، اس کی مختصر مثال یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا نا، جب واپس کائنات میں آیا تو بس میرا بستر گرم تھا، بستر گرم تھا، وہ ٹہنی جس نے میرے سر مقدس کو چھوا تھا، بوسہ لیا تھا، وہ ہل رہی تھی، کمال ہے یار، وہ ٹہنی ہل رہی تھی، وہ کنڈی ہل رہی تھی، وضو والا پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ مولانا ذرا تجزیہ کیجئے گا، تجربہ کیجئے گا، آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بستر سے جب نکل جائیں
اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا ایک کلاک ہے نا، گھڑی ہے، اس کے اندر سیل تھے، آپ نے سیلوں کو نکال لیا، گھڑی وہیں رک گئی۔ بے ذوق بندہ ہی چپ رہ سکتا ہے، جو گھر میں بھی بے ذوق ہو، جو مسجد میں بھی بے ذوق ہو۔ بے ذوق بندے کے لیے مجمع یہ جملہ تھا ہی نہیں، فرمایا گھڑی کے سیل نکال لو نا، جہاں وہ رک جائے گی۔ جب سیل ڈالو گے، جہاں کھڑی تھی وہیں سے شروع، اللہ اکبر، وہ اپنا سفر کر دے گی۔ فرمایا میرے محبوب نے قدم اٹھایا، صدر بزم کائنات تھا نا، کائنات کا نظام رک گیا، کائنات کا نظام، میرا محبوب واپس آیا، قدم زمین سے لگا، بس جہاں سے رکا تھا وہیں سے چل پڑا، بستر گرم تھا۔ اب یہاں حضور اس کو سمجھانے کے لیے صرف دو لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے تحت عادت اور ایک ہے تحت قدرت۔ دیکھیے حضور، تحت عادت کیا ہے؟ ایک ماں ہو، ایک باپ ہو، پھر اللہ بیٹا دے، یہ تحت عادت ہے۔ ماں ہو، باپ نہ ہو، عیسیٰ پیدا ہو جائے، یہ تحت قدرت ہے۔ باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، اللہ آدم کو بنا دے، یہ تحت قدرت ہے، یہ عادت نہیں ہے۔ کائنات والو ذرا غور تو کرو، جو تحت عادت ہے وہ عقل میں آتی ہے، جو تحت قدرت ہے وہ عقل میں نہیں آتی۔ اصحاب کہف 309 سال تک لیٹے رہے، جب آپ